ایک سورۃ فاتحہ سید ناصر حسین محمد حسین نبی اور جن مرحومین کے نام لیے گئے ہیں تمام کے ساتھ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یفدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صلوات تمام تعریفیں عالمین کے پالنے والے کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کی زبان الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وجعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد مجلس ایثار ثواب ہے مرحوم سید ناصر حسین ابن حامد حسین کی روح کے لیے ماہ مبارک ماہ نزول قرآن ماہ تزکیہ نفس ماہ تقویٰ ماہ مغفرت اور ماہ مغفرت پروردگار عالم نے اس ماہ میں قرآن کریم کو نازل کیا ہم ایثار ثواب کی مجالس منعقد کرتے ہیں ایثار ثواب کی مجالس میں شامل ہوتے ہیں ایک میسیج ہے جو مرنے والا ہمیں دے کر جاتا ہے اور وہ کیا کہ ادب کی راہ جاری ہے کوئی آگے کوئی پیچھے چلے آتے ہیں سب پیر و جوان آہستہ آہستہ ایثار ثواب میں جب آتے ہیں ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک روح اور ایک جسم روح کے بارے میں علماء مرفع کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے یہ روایت میں بات ہوا عرشی مخلوق ہے ادھر جسم سے نکلتی ہے اور اپنے اصلی مقام عرش پر پہنچ جاتی ہے اور جسم مٹی سے بنا ہے اور کتنا ہی چاہنے والا عزیز دوست رشتہ دار کیوں نہ ہو جب اس دنیا سے اس روح سے نکل جاتا ہے روح تو جسم کے لیے ہر ایک کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ اسے جلد سے جلد قبر تک پہنچایا جائے گی مٹی سے ملا ہے یہ مٹی میں مل جائے گا جب تک زندہ رہا انسان کا جسم اسے غذا کی ضرورت رہی لیکن ادھر روح جسم سے نکلی تو اب اس جسم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم قبروں پر پھول ڈالتے ہیں گلاب پاشی کرتے ہیں آگ پاشی کرتے ہیں اور افا کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں ایسے انسان کو اعمال انجام دینا چاہیے کہ جو پھول ہم اس کی قبر کے اوپر کھلا رہے ہیں وہ اعمال ہمارے اس پھولوں کو ہماری قبر کے اندر کھلا دیں سلام علیکم کس چیز کی اس وقت روح
محتاج ہوتی ہے. جب بدن سے نکل گئی تو اس روح کو غذاؤں کی، پانی کی، شربت کی ضرورت نہیں ہے. یہ روح ہم سے عبادات چاہتی ہے، دعائیں چاہتی ہے، زیارات چاہتی ہے، ذکر خیر چاہتی ہے، یتیموں مساکین کی خبر گیری. ان کے ہاتھ جو خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، وہ اس مرحوم کے لیے اور کسی بھی مرحوم کے لیے جو روح کے لیے مجلس منعقد ہوتی ہے، اس کی بلندی درجات کا باعث قرار پاتے ہیں. جب تک زندہ رہا، اولاد نے، بچیوں نے، بیٹوں نے، رشتہ داروں نے، بھائیوں نے خدمت کی، لیکن ایک حد تک انسان ساتھ دیتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نحل ہے قرآن کریم کا 16واں سورہ، 128 آیت پر مشتمل ہے اور 125 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول یہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں، بلائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کس طرح سے بلائیں؟ ان کے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں پیش کریں اور انہیں اچھی نصیحتیں بیان کریں. اس طرح سے یہ اللہ کے راستے کی طرف گامزن ہوں گے. 128 آیت پر مشتمل سورہ ہے. انشاءاللہ جا کر اسے تلاوت کیجیے گا تاکہ مرحوم کے لیے اس کی تسکین روح کا، اس کی بلندی درجات کا باعث قرار پائے. مجلس سے عیسیٰ علیہ السلام میں آ کر بیٹھنا، ہمارا ذکر کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، اذکار کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سب سے زیادہ اس ماہ میں جو ہمیں ماہ رمضان قرآن کا موسم بہار ہے، زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اسی قرآن سے ہمیں ہدایات ملتی ہے. وہ کیا ہدایت ملتی ہے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لعلہم یتفکرون، لعلہم تتقون، کہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں، شاید یہ لوگ شاید قرآن کے اندر تفکر کریں، غور و فکر کریں. سب سے زیادہ جو قرآن نے ہمیں ادب سکھائے. قرآن کے لیے یہ نہیں کہا کہ کیوں زیادہ نہیں پڑھتے. ایک آداب ہے قرآن، جب قرآن سے سیکھیں کیا کریں قرآن سے پہلے ہم، یہ تو ہم وضو کرتے ہیں، قرآن کو بغیر وضو کے چھونا انسان کے لیے صحیح نہیں ہے، گناہ بغیر وضو. لیکن اب ایک ادب قرآن بتا رہا ہے. وہ کیا بتا رہا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے کے بیٹھو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قرآن کی تلاوت کرو صلوات میں بولو بارے دیگر صلوات میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے استعاذہ خدا سے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اسے سب سے پہلے آپ خدا سے استعاذہ طلب کریں، اس سے پناہ طلب کریں. کس سے؟ شیطان مردود کی شر سے. بیٹھ گئے استعاذہ پڑھنے کے بعد کتنا پڑھیں قرآن؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں بس اتنا قرآن کی تلاوت کرو. قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے آداب کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے. پھر جس چیز کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے کہ کتنے سپارے پڑھے، کتنے قرآن ختم کیے، کتنی آیتیں پڑھی، اللہ کے ہاں کتنا نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں کیسا دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں گنی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. ہم مجالس کو سنتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، بہت سارے غزوات میں شرکت کی ہے، لیکن ایک جنگ ایسی ہے جس میں مولا کائنات کی تلوار ذوالفقار کہاں نہیں چلی. لیکن ایک جنگ ایسی ہے جہاں پیغمبر اکرم کی زبان رسالت سے تم لے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق کی ایک دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پایا جاتا ہے. بہت سارے ضربتیں ہیں علی کی، بہت ساری جنگیں ہیں، بہت سارے علی کے اعمال ہیں، افعال ہیں، علی کے بہت ساری ذوالفقار کے کارنامے ہیں، لیکن ایک ضربت جو خندق کے دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ماری ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا گئی.
خدا اور اس کا ولی بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، تمہاری کوالٹی دیکھی جاتی ہے. بلکہ سلام پڑھی بہت افلا یتدبرون القرآن ولا قلوب اقفالها. قرآن سوال کر رہا ہے افلا یتدبرون، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگا دیے گئے ہیں؟ نماز کے فصل پہ قرآن اقیموا الصلاۃ لذکری. ہم نمازوں کو پڑھتے ہیں، بہت زیادہ شبوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اپنے واجب نمازوں کو ہمیں یقیناً قضا ادا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہماری نماز قضا پڑھے گا. ہمارے یہ ہے فقہ کا مسئلہ کہ بڑے بیٹے پر نماز اور قضا روزے جو والدین کی چھوٹ جاتے ہیں اس پر واجب ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں، بیٹا چھوٹا ہے، بیٹیاں بڑی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اس قرآن سے اور پیغمبر اکرم محمد و آل محمد کے ذکر سے ہمیں کرنی ہے. بڑا بیٹا ہی کہلائے گا، چاہے بیٹیاں کتنی بڑی ہوں، لیکن اگر بیٹا سب سے چھوٹا ہے تو وہی بڑا بیٹا کہلائے گا اور اسی پر نمازیں اور قضا والدین کی واجب نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر قضا روزے اور نمازیں کسی سے اجرت پر پڑھوائے جاتے ہیں. بیٹیاں ادا کرنا چاہتی ہیں تو وہ ادا کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی انسان کیا چاہتا ہے جب اس کا چاہنے والا بہت خدمت کر رہی ہیں، بیٹیاں بہت بھائی خدمت کر رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. زندگی میں اسے راحت سکون پہنچانے کے لیے آپ نے ہر فعل انجام دیا. کس کے لیے دیا تھا؟ اس جسم کے لیے جو زندہ تھا. لیکن اب جس چیز کا وہ ہم سے طالب ہے وہ اس کی روح ہے کہ اپنے درجات کی بلندی چاہتی ہے، اور اس کی درجات کی بلندی یہی نیک کام، یہی کار خیر ہے جو وہ انجام دیتے ہیں. صلوات پڑھی بہت مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، عزیز و قریب ہوتے ہیں، کہاں تک ساتھ جاتے ہیں. پیغمبر تشریف فرما تھے اور بس پیغمبر میں اصحاب پیغمبر تشریف فرما، پیغمبر نے سب سے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو روایت کے اندر موجود ہے. دیکھو تمہارا ایک دوست ہے، تمہارا ایک ساتھی ہے جو دنیا بھی میں تمہارے ساتھ رہے گا، قبر تک بھی تمہارے ساتھ جائے گا اور قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا. لوگ حیران تھے کہ کون سا دوست ہے، کون سا ساتھی ہے. زندگی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، لیکن کوئی کہے قبر کے اندر چلے جائیں اس کے ساتھ رہیں، کوئی گوارا نہیں کرے گا. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، برزخ میں بھی رہے گا، محشر میں بھی تمہارے ساتھ اٹھے گا. من ہوا، کون ہے؟ پیغمبر وہ تمہارا دوست، تمہارا عمل ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اب چاہے تمہاری ثوابدید پر ہے، اس دوست کو اچھا بنا لو چاہے برا بنا لو. اچھا ہوگا تمہیں حوالناکیوں سے نکال کر جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا، تمہارے لیے برزخ میں سکون اور راحت مہیا کرے گا، تمہارا مددگار ہوگا. لیکن برا ہوگا تو برزخ میں بھی تمہارے لیے مشکلات اور محشر میں بھی تمہارے لیے مشکلات پیدا کرے گا. صلوات پڑھی بہت. روزے رکھ رہے ہیں ہم، قرآن نے روزے کی فضل کو بیان کیا، نماز کی فضل کو بیان کیا کہ تم اللہ نماز کو ادا کرو، نماز کو پڑھو. کس لیے؟ اللہ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم پر جو ایمان لائے ہو روزے اسی طرح سے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے امتوں کو فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. 9 چیزوں سے انسان رکتا ہے، اذان فجر سے لے کر اور اذان مغرب تک. ان 9 چیزوں سے رکنے کا نام، بچنے کا نام روزہ. اس کے بعد روزہ 2 چیزیں رکھتا ہے، ایک جسم رکھتا ہے، ایک روح رکھتا ہے. روزے کو جسم کو قوت دی آپ نے ان چیزوں 9 چیزوں سے رک کر، اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک. بہت سارے مسائل اٹھائے جاتے ہیں جو پوچھا جاتا ہے، اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں. یہ مواعظ الرسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو چیز ہماری نالج میں ہے وہ ریپیٹ ہو جائے، جو نہیں ہے وہ ہماری نالج کے اندر دوبارہ آ جائے.
انسان نے روزہ رکھا، سحری کی، فجر کے لیے گیا، وضو کرنے کے لیے بیٹھا، پیٹ دبا، قے ہو گئی۔ قے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، قے ہو جانے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ الٹی کے آ جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، الٹی کے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹا خیال کر رہے تھے تو انگلیوں ڈال کر اور ایک دم آپ کو الٹی ہو گئی تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن آپ بیٹھے تھے اچانک مجلس میں جا کر، کسی درسگاہ میں جا کر، کسی مدرسے میں، کسی آفس میں جا کر، اور اچانک آپ کو الٹی آ گئی، جو کچھ آ گیا تو اسے الٹ دیجئے، روزہ آپ کا سالم رہے گا۔ بھولے سے انسان عادت نہیں ہوتی ہے روزے کی بغیر، اور اسی لیے معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا، رجب سے آپ کو تیاری کرائی جاتی ہے، یہ روزے رکھو، یہ روزے رکھو، یہ روزے رکھو، پھر شعبان میں یہ روزے رکھو، یہ روزے رکھو، پھر 13، 14، 15 کا روزہ، پھر آخر شعبان کا روزہ، تاکہ آپ پریکٹس میں آ جائیں۔ اور جب انسان پریکٹس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس سے غلطی ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا ہو گئی غلطی، اس نے گلاس بھر کے پانی پیا، فریج کھولا، آفس سے آیا تھا گلاس سے پانی پی لیا، یا کوئی چیز کھا لی، کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے، جان بوجھ کر ہے یا سہون ہے۔ تو شریعت اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف کے ساتھ آئے تھے، اس میں بھول چک امت کے اوپر معاف ہے۔ اس نے بھولے سے شربت کا گلاس پی لیا بھر کر، اور پھر بعد میں یاد آیا تو شریعت کہتی کہ نہیں، اس کا روزہ سالم ہے، باقی ہے، کھا بھی لیا تھا، مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم، روزہ ہو جائے گا اس کا، کیونکہ بھولے سے ہوا ہے۔ تو لہٰذا طے کے کرنے سے، کھانے پینے سے بھول کر کے روزہ انسان کا باطل نہیں ہوتا ہے۔ نیت کا سوال آ جاتا ہے کہ روزہ نماز نیت نہیں کی ہے، ایک دن نیت کے لیجیے پہلے رمضان کو، پورے رمضان کی میں تمام ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا، بس یہی نیت کافی ہے، روزہ نہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام علیکم۔ کن چیزوں کو انجام دینا ہے، مفہوم کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں زیادہ تر خود بھی ماہ رمضان مبارک ہے، خدا جس چیز سے توجہ دلا رہا ہے وہ تلاوت قرآن، تفکر قرآن ہے، کہ دیکھو قرآن کو تلاوت کرو جتنا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، پھر 2-4 آیتوں کا ترجمہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے ایک صفحہ آیات کا ترجمہ پڑھنا، نہ ایک صفحہ پڑھ سکتے، 5 آیتوں کی تلاوت کریں، 5 آیتوں کے ساتھ اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یہ سورہ نحل کی 125ویں آیت ہے کہ ان کو حکمت، مواعظ حسنہ کے ذریعے، جو بار بار یہ مواعظ بیان کی جاتے ہیں، قرآن کے مطابق ہمارے یہاں مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو، ان مواعظ و نصائح کو بیان کرو، دانائی کی باتوں کو بیان کرو۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحب یہ جناب بہلول دانا، بہت دانا ہوگی انسان کے۔ قرآن نے بھی ایک نبی کو دانا کہا اور پورا سورہ اس نبی کے نام پر نازل کر دیا، وہ جناب لقمان۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کم سویا کرو، اللہ 3 اشخاص کو ناپسند کرتا ہے، ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، زیادہ سونے والے سے، زیادہ کھانے والے سے، اور زیادہ بولنے والے سے۔ بابا کیوں کم سویا کرو؟ تاکہ قبر میں سونا ہی سونا ہے، لہذا دنیا میں کم سویا کرو۔ یہ دانائی کی باتیں جناب لقمان بیان کرتے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی جناب کتنے دانا ہیں، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، لیکن یہ اپنے عمل کے دانا تھے۔ قبرستان سے گزر رہے تھے اور قبرستان میں پڑی ہوئی پرانی کھوپڑیوں کو مردوں کی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ ہارون رشید کی سواری گزری اور بہلول کے قریب، ہارون رشید بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا کزن ہے،
بہلول دانا ہارون رشید کزن ہے، اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل قضاء، بہت بڑے عالم۔ بہلول سے پوچھا ایک دن ہارون نے کہ بہلول یہ حکومت لینا پسند کرو گے، کرسی لینا پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو اس کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، اس تخت تاج کے لیے لوگ جان کی بازی لڑا دیتے ہیں، اور تم بیٹھے بٹھائے تمہیں پیشکش کر رہا ہوں، آفر کر رہا ہوں، تم انکار کر رہے ہو۔ کہا کہ تیری کرسی سلامت رہے، میری آیت الکرسی سلامت رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے دانائی۔ کیوں ناپسند؟ پھر بھی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ میں اس کرسی والے کئی بادشاہ کو اپنے اس کاندھے سے کاندھا دے چکا ہوں، یعنی انہیں قبر میں اتار چکا ہوں، لہٰذا میں اپنی آیت الکرسی کو سلامت رکھنا چاہتا ہوں اور تو اپنی کرسی کو سلامت رکھ۔ یہ بہلول دانا کی شخصیت ہے۔ اس کو پلٹ رہے تھے تو روک دیا اپنی سواری کو ہارون رشید نے، اور بہلول کو دیکھا کہ یہ پرانی کھوپڑی کو الٹ پلٹ رہے ہیں۔ کہا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کتنی دانائی اور حکمت اور عبرت اور نصیحت آموز جملہ کہا ہے جناب بہلول نے۔ مانتے کہ بادشاہ میں ان کھوپڑی کے درمیان یہ تمیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کون سی کھوپڑی بادشاہ کی ہے، کون سی رعایا کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آنے کے بعد دولت مند، امیر، فقیر، کالے برے سب کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ سلام بڑی بات نصیحت ہے محترم۔ ہمارے یہاں یہ مجالس مومن دنیا سے جاتا ہے تو معصومات ہے، جو ہمارے یہاں 40 روز فاتحہ ہوتی ہے، 40 روز ذکر ہوتا ہے، 40 روز تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ کہ حدیث کی روایت کے جملے ہیں کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو 40 روز زمین خدا اس کا سوگ مناتی ہے کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اس مرحوم کو یاد رکھتے وقت، کسی بھی وقت یاد آئے، اس کے لیے صلوات پڑھنا، اس کے لیے کوئی بھی ذکر کرنا، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، سب سے اہم چیز اس کے واجبات کی ادائیگی ہے۔ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی ادائیگی کو، اس کے لیے برزخ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محشر میں ہم تمہاری شفاعت کرانے کے لیے برزخ کا انتظام خود کر کے آنا۔ جس طرح ہمارے روزے کا جسم ایک روح ہے، اسی طرح ہمارا یہ جسم دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ انسان کی جب بلند ہوتی ہے، جب اس کے اچھے اخلاق، اس کے اچھے اعمال اس سے سرزد پاتے ہیں۔ مالک اشتر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب المالک السیف من سیوف اللہ، مالک اللہ کی تلواروں سے تلوار کا نام ہے۔ جناب مالک اشتر کے لیے مولا کائنات کے جملے مالک میرے لیے اسی طرح سے جس طرح میں رسول خدا کے لیے، جس طرح سے میں رسول خدا کا دست راست تھا، اسی طرح سے مالک میرا دست راست تھا۔ لیکن کتنے اچھے اخلاق کا ہے جناب مالک، کتنی شجاعت، کتنا اللہ نے جناب مالک اشتر کو خوبصورت انسان بنایا تھا کہ روایت کے جملے کہ جب مالک اشتر کوفے کے بازار سے گزرتے تھے تو لوگ کوفے کے مالک اشتر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے اور نگاہیں جم جاتی تھی، اور ایک جملہ آتا تھا زبان کے، ما احسن الفضل لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کیا خوبصورت حسین ترین انسان بنایا ہے کہ اسے دیکھ کر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے حروف جاری ہوتے ہیں۔ کتنی حسین خوشتی جناب مالک، بہادر کتنا مولا کائنات، لیکن کتنا صبر ہے۔ مالک اشتر نے ناطق قرآن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تعلیمات سیکھی ہیں، اخلاقیات سیکھے ہیں، اور جو علی کا تربیت یافتہ ہو یقیناً وہ اسی مقام پر فائز ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ایک چیز ہے صبر اور ایک چیز ہے توکل۔ مومن کے عظیم ترین ہتھیار میں سے یہ دو ہتھیار قرار پاتے ہیں، ایک توکل اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور ایک صبر، جس کے لیے قرآن کا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہ رسول ان لوگوں کو بشارت دے دو جنہوں نے صبر کیا ہمارے امتحانات پر، اور جب ہم نے ان کا امتحان لیا تو ان کی زبان پر ایک جملہ آیا، بڑی سے بڑی مصیبت مشکل کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم تیرے لیے تھے، ہمارا مال تیرے لیے، ہماری اولاد تیرے لیے، اور ہمیں تیری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ ان کے لیے قرآن بشارت دے رہا ہے۔ جناب مالک اشتر کس مقام پر فائز ہے، اللہ پر کتنا توکل ہے، کتنے بہادر ہیں اور کتنے اچھے اخلاق کریمانہ کے پیکر ہیں، مجسم پیکر جناب مالک اشتر۔ گزر رہے بازار کوفہ سے کسی نے مالک اشتر کی توہین کی اور ان کی طرف کنکر پھینکا، مالک اشتر سر کو چوہے گزر گئے۔ اتنا بڑا بہادر انسان گریبان پکڑ کو اٹھاتا، پٹخ دیتا زمین کے اوپر، لیکن نہیں، مالک بتا رہے کہ مولا علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے، مولا علی کا تربیت یافتہ کیسا ہوتا ہے۔ مالک گزر گئے، برابر والے دکاندار نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے کس کے شان میں پوچھتاچھ کی ہے؟ یہ عام انسان نہیں تھا، یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر ہے۔ جاؤ اس سے پہلے کہ مالک تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرے ان سے معافی مانگو، ان سے معذرت کرو۔ دوڑا ہوا گیا، مالک مسجد میں گئے، مسجد میں جب مالک نیت باندھ چکے تھے نماز یا نماز کی تمام کر لی جناب مالک اشتر نے، تو جناب مالک اشتر کے پاس گیا اور کہا کہ مالک مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی شان میں گستاخی، آپ کی توہین کی ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے مسجد میں نہیں آنا تھا، میں تو آیا ہی تیری اس فیل کی وجہ سے ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کو پروردگار اگر یہ ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا ہے تو اسے ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ سلام پڑھے بہت۔ قرآن ایسے اخلاق حسنہ، ایسے صفات حسنہ ہم سے چاہتا ہے، اور انسان اپنے جسم کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، صحت مند رکھنا چاہتا ہے، تعدیر باقی رکھنا چاہتا ہے، تو روایات کے، حکماء کے، عرفاء کے یہی جملے ہیں کہ انسان اس زبان کے اوپر اور اس پیٹ کے اوپر کنٹرول کر لے۔ ہر چیز ظاہر کو انسان چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی کھا لوں، یہ چیز بھی کھا لوں، لیکن صحت کا راز اور طول عمر کا راز اسی میں ہے کہ انسان اس پر کنٹرول کر لے تو اس کا جسم محفوظ رہے گا۔ جسم پر محفوظ رہنے کے لیے انسان غذا پر کنٹرول کرتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اس انسان پر تعجب ہے کہ یہ اپنے جسم کو بیماری سے بچانے کے لیے تو غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن اپنی روح کو بیماری سے بچانے کے لیے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ تو لہٰذا انسان اگر اپنے روح کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، توانا بنانا چاہتا ہے، تو اسے گناہوں سے، برائیوں سے، برے اعمال سے بچنا چاہیے اور اچھے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کیسے تربیت کرتے ہیں اپنے اصحاب کی؟ ہم مجلسوں میں آتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا کتنے بڑے سے بڑا عزیز، ہم سے کتنا چاہنے والا کون اور رخصت ہو جائے، ہم اس کا غم نہیں مناتے، ہم اس کے غم کو کیسے غم سے متصل کر دیتے ہیں۔ جس غم انسان کو حیات جاویدانی عطا کرتا ہے وہ غم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا غم ہے۔ موت کے سیلاب میں ہر خوش تر بہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ تمہاری زندگی اگر اللہ کی فرامین کی، اللہ کے فرمان کی، اللہ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے تو تمہیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ موت اندیاری گھٹٹو اے آپ موسیقی آپ موسیقی رفاق بے نمو بے رکوع بے سجود بے قعود بے قیام مطمئن منجمد یغمس افسر دخام بے حکایت بے بصارت بے بصیرت بے خراب، اس کے پتھریلے کلیجے میں کسک ہوتی نہیں، اس کے دیدوں میں مروت کی چمک ہوتی نہیں۔ نام زیش سے موت کے اٹھتا ہے سینوں سے دھواں، فرق ہستی پر کڑک اٹھتی ہے دہشت کی گواں، دل پہ رکھ دیتا ہے خوف مرگے، دل پہ رکھ دیتا ہے خوف مرگ مبارے گراں، بولنے لگتی ہے سہمی زندگی کی ہڈیاں، کوئی نرم آواز کوئی داستاں بھاتی نہیں، موت یاد آ جائے تو راتوں کو نیند آتی نہیں۔ موت جب کسی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو شیون و فغاں کی صدایں بلند کر دیتی ہے، شور و غل کی صدایں بلند کر دیتی ہے، لیکن ایک مقام دیوانہ بنا دیتی ہے گھر والوں کو، لیکن ایک مقام ایک جگہ ایسی ہے
جہاں موت کو دیوانہ وار بن کر واپس پلٹتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ مقام، وہ جگہ، وہ مکان مقام کربلا ہے کہ جہاں جوش نے کہا کہ کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت سر ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تبر و تیر کو خاطر پہ نہیں لاتی ہے، دھند انفاس کو فولاد پہ برواتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے. کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. دنیا میں موت سے ڈرتا ہے تو پھر اس کے لیے محرومیاں ہیں. آج دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کتنا دل و بربریت کا وعدہ گرم ہے، اور ہر مومن کے دل کے اوپر ایک دعا ہے کہ منجی بشریت کو ظلم و ستم سے نجات دلانے والی ہستی اور عدل و انصاف قائم کرنے والی ہستی حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ضرور میں خدا تعجیل فرمائے. لیکن جس نے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ جاہلیت کی ماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. پہچانے اس امام کے لیے، ظہور کے لیے، تعجیل کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے امام علیہ السلام کے لیے کیا تیاری کی ہے، امام علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں. واجبات کی پابندی، محرمات الہیہ سے پرہیز. سید الشہداء 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 2 شعبان کو امام حسین علیہ السلام. اس سفر امام حسین علیہ السلام ایک سفر تھا جو حسین کے نانا رسول خدا نے کیا تھا، وہ فرش سے لے کر عرش تک کا تھا، جو 27 رجب تاریخ بیان کی جاتی ہے. بہت سارے سفر ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کو معراج نہیں، 120 مرتبہ پیغمبر کو معراج کا شرف حاصل ہوا. لیکن یہ پیغمبر تشریف لے گئے اور عرش کی سیر کر کر واپس پلٹے. دروازے کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر کی چادر بھی گرم تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام رسول کا نواسا مدینے سے نکلا. 28 کو 2 شعبان کو گربت، شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ گزرا، ذیقات کا مہینہ. 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے مکے سے کربلا کی جانب سفر باندھا ہے. آج میں سفر ہم ہسٹری سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام بہت ساز و سامان کے ساتھ نکلے ہیں. سواریاں تھیں، مشکیزیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مستورات تھیں. خانہ کعبہ میں امام حسین علیہ السلام بیٹھ کر صرف آج آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہستی ہے، امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام ہے جو تنہ تنہا تمام طاقتوں سے، تمام طاقتوں سے لڑ رہا ہے، اور اس کا اپنے زمانے کے امام پر اتنا پختہ یقین اور اعتماد ہے کہ دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ مسجد جمگران میں جانے کے بعد جو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا مقام ہے، اس جگہ جا کے تبسم کرتا ہے اور اس سے اسے طاقت اور قوت ملتی ہے. سلام اپنی بابت میں. یہی درس دے رہے ہیں کہ آج بھی تم اپنے امام کو، ہم دعا کرتے ہیں کہ امام تشریف لیا ہے، امام غیبت میں ہے، کہتے ہیں نہیں، امام ہماری بنسبت غیبت میں ہے، ہم امام کی بنسبت غیبت میں نہیں. امام ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ مظلومین کی مدد، فقراء مساکین کا خیال کرنا، یتیموں کی خبر گیری. امام حسین علیہ السلام نے مکے میں بیٹھ کر جو رقم بیان فرماتے ہیں، کیا صرف طواف کی ہے، نمازیں پڑھی؟ نہیں، آنے والے وفود کو اپنے قیام کا مقصد بیان کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مقاومت کے اصولوں کو بیان کیا ہے، اور اس بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے ایک ایک بستی، جس بستی سے گزر رہا تھا زہرا کا جایا، ہر بستی میں جا کر امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے رہنے والوں کی خبر گیری کی ہے. تمہیں کسی چیز کی احتیاج ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے، تمہیں کوئی مشکلات ہیں؟ اور آپ بارہا یہ روایت سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا سے کچھ فاصلے پر رہ گئے تھے اور ایک خیمہ لگا ہوا تھا. امام علیہ السلام اس خیمے کے نزدیک گئے، آواز دی ہے کوئی اس خیمے میں؟
تو ایک ضعیفہ عورت آئی، کہا کہ اس خیمے کو مرد ہے، کہا کہ ہاں میرا بیٹا ہے، پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی احتیاج ہے، تمہیں کوئی مشکل ہے؟ امام حسین علیہ السلام اس سفر میں جب اتنی مشکلات ہیں، جب اتنا لمبا سفر ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام ایک ایک قدم پر اپنے چاہنے والوں کو ہدایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کو یا جس منزل سے قریب ہے اس کے بعد امام حسین کا زیادہ قیام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے؟ کہا کہ ایک مشکل ہے، پانی دور سے ملتا ہے، ہمیں دور سے لانا پڑتا ہے، میرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ امام نے اس سے کہا کہ اجازت دے تو میں تیرے خیمے میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اجازت دی، امام خیمے میں تشریف لے گئے۔ ساقی کوثر کے بیٹے نے زمین کے اوپر ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ کہا کہ لے تیری مشکل حل ہو گئی، بیٹا آ جائے تو میرے پاس بھیج دینا، میں محمد کا نواسا ہوں، میرا نام حسین ہے، فاطمہ میری ماں کا نام ہے، علی کا بیٹا ہوں۔ بتایا کہ میں کس لیے اٹھا ہوں، عیسائی ہے۔ بیٹا آیا خیمے میں، آ کر عجیب کیفیت دیکھی کہ پورے خیمے کے اندر نور پھیل رہا ہے، خوشبو سے خیمہ مہک رہا ہے۔ کہا کہ ماں ہمارے اس خیمے میں کون اشرف انسان آیا تھا کہ جس کے وجود نے ہمارے خیمے کو معطر کر دیا، جس کے وجود نے ہمارے خیمے کو منور کر دیا؟ کہا کہ اپنا نام حسین بتایا، اپنے نانا کا نام محمد بتایا ہے اور تجھے بلایا ہے۔ وہ سامنے کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ گیا امام کے خیمے پر جا کر دستک دی، امام تشریف لائے۔ جیسی فرق منور پر نظر پڑی تو کہا کہ مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ مسلمان ہوا، کچھ دیر بیٹھا، امام سے کہا کہ مجھے اجازت دے میں اپنی ماں کو، اپنی زوجہ کو، میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، لے آؤں۔ گیا ماں کو لے کے آیا، زوجہ کو لے کے آیا، کلمہ پڑھا ضعیف ماں نے اور زوجہ نے کلمہ پڑھا۔ امام نے کہا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے دین کو قبول کر لیا، اب جاؤ تم اپنے راستے کی طرف، جہاں آستین سفر سے اپنا سفر جاری رکھو۔ کہتے کہ نہیں، اب آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوں، آپ سے جدائی مجھے برداشت، جہاں آپ چاہیں گے میں بھی وہاں جاؤں گا۔ امام نے کہا مجھے کربلا جانا ہے، کہا کہ میں بھی کربلا جاؤں گا۔ کہا مجھے کربلا قیام کرنا ہے، کہا کہ میں بھی کربلا میں قیام کروں گا۔ کہا کہ ایک دو روز کا قیام نہیں ہے، میں زندگی بھر تا قیامت اس زمین پر بسر کروں گا۔ کہا کہ میں بھی۔ کہا کہ دیکھو کچھ دن کے بعد ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہمارے سردر سے جدا کر دی جائے گی، تاکہ میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کروں گا۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی ان انصار با وفا پر، اس عظیم جوان فہم قلبی پر، اس کی زوجہ پر کہ جس نے اپنے شوہر سے، امام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مولا میں اسے مقتل کا جانے کے لیے منع نہیں کرتی، لیکن مولا اس سے ایک وعدہ لے لیجئے کہ جنت میں میرے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ کیا وعدہ تھا کہ جب فہم قلبی گرا ہے گھوڑے کی زمین پر اور خبر ملی ہے تو نیزہ لے کر فہم قلبی کی زوجہ دوڑی اپنے شوہر کے لاشی کو بچانے کے لیے۔ جیسی قریب پہنچی، شقی نے گرز مارا، زمین پر گری اور ایک جملہ کہا کہ فہم قلبی اللہ کی قسم تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ ہستیاں ہیں، یہ امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں عزیزانو، یہ ہے شہدائے کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کو غم مناتے ہیں، امام حسین کے غم کو اپنے ہر غم سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ کسی چاہنے والے اولاد کا عزیز باپ سے کیوں رخصت ہو جائے، امام حسین سے زیادہ کوئی اپنے اولاد کو چاہتا ہوگا، امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی اپنی بیٹیوں کو چاہتا ہوگا۔ بس دارو امام حسین علیہ السلام جب آخر رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں تو امام حسین نے اپنی ازواج کو، اپنی بہنوں کو، سب کو، بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب پر فردن فردن سلام کہا۔
سلام تم پر ام لیلا، سلام تم پر ام فرما تما، سلام تم پر زینب و ام کلثوم، سلام تم پر رقیہ، سلام تم پر سکینہ، ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی سلام ہو۔ یہ سلام امام حسین علیہ السلام سب بیویوں کر رہے تھے، بیویاں ایک خیمے میں جمع تھی، شور و فغاں کی صدائیں بلند تھی، چاہنے والی بہن آگے بڑھی، ماں جائے صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتا رہا ہے، خیمہ گاہ میں رکھتا رہا ہے، لیکن آج عجیب انداز اپنایا کہ ہر ایک پر فردن فردن سلام کر رہا ہے۔ بہنا یہ بھائی جاتا تھا واپس آتا تھا، لیکن حسین کی رخصت اخیر ہے، الوداع ہے، اب حسین واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا جناب زینب کا۔ آگے بڑی بھائی کی گریبان کو چا کیا، حلقوں کے بوسے لے رہی تھی، امام حسین روتے جاتے تھے، بہن سے پوچھتے تھے بہن یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ بھیا خاموش ہو جا، میں بہن زینب نہیں ماں فاطمہ زہرا بن کر بول رہی ہوں۔ ماں جب دنیا سے جا رہی تھی تو ماں نے وصیت کی زینب میں تو رہوں گی، لیکن جب حسین رخصت اخیر کے لیے آئے میری جانی سے میرے حسین کے خوش خل کے بوسے لینا۔ حسین میں نے ماں کی وصیت کو پورا کیا ہے۔ امام عالی مقام نے زینب کے بازو سے آستین کو پلٹنا شروع کیا، بوسہ دیتا جاتا تھا، زہرا کا جایا روتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بہنا کچھ دیر کے بعد ان بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تجھے اسیر بنا کر بازار شام و کوفہ میں رہا جائے گا۔ عمدیدار حسین سب سے رخصت ہوئے، آگے بڑھے، اپنے فرس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، فرس آگے نہیں بڑھتا، گردن کو نیچے جھکایا۔ فرس نے ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ فرس کے قدموں کے پاس سینے پہ سونے والی 4 سالہ کمسن سکینہ بابا کے رہبر کو روک رہی ہے کہ اے رہبر میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام حسین علیہ السلام اترے، اٹھا کر سینہ سے لگایا جناب سکینہ کو، اے اپنے بابا کی نماز شب کی دعاؤں کے ثمر سکینہ، اپنے بابا کا راستہ نہ روک۔ سکینہ میں نے تجھے نماز شب میں اپنے سکون قلب کی خاطر مانگا تھا، میں اپنے رب سے دعا کیا کرتا پروردگار ایک ایسی بچی عطا کر جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہو اور اسے میں بہت چاہتا ہوں، لیکن جب تو مجھے بلائے تو میں اسے روتا ہوا چھوڑا ہوں۔ سکینہ وقت آ گیا ہے۔ بس اتنا سنا، روایت کے جملے جناب سکینہ بابا کی آنکھوں سے اتر آئی اور ایک مرتبہ کہتی کہ بابا اچھا آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، بابا میں آپ کو منع نہیں کرتی، میں آپ کو روکتے نہیں، لیکن بابا اتنا سنتے جائیے کہ نیند آئے گی کر آپ کی پھو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ تو فرمایا کہ جاتی نہیں سیدانیاں باہر، ارے چھاتی پہ سنائیں گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شیخ کہتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، سکینہ شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے پاس آج وہی سوئے گی بی بی، تم ماں کے پاس سو جانا اصغر میرے پاس۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى الأرواح التي هلت بالفناء، السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين۔ مالک رہتے ہوئے آنسوں کا واسطہ کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، پروردگارا مرحوم کی مغفرت فرما، اور ناصر حسین ابن احمد حسین برزخ کی منزلیں آسان فرما، مرحوم کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما، تمام حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی قبر میں رحمت برکت نازل فرما، ہمارے مرحومین کی برزخ کی منزلیں آسان فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، نابلد کو اولاد صالحہ عطا فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، طاغوتی قوت کو نیست و نابود فرما، حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما، روز محشر ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سید حامد حسین نقوی، سید ابرار حسین نقوی، سید قدیر سید سید